الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک نصرانی کے کچھ جو ان کے مناظرہ ہے، ان کے جوابات ہیں، سوال و جواب، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو کتابوں میں ایک جگہ اس طرح منقول ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ گئے تو حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ قیاس کی بنا پر ہمارے دادا کی حدیثوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ امام صاحب نے نہایت ادب سے کہا، اعاذم باللہ، حدیث کی کون مخالفت کر سکتا ہے؟ آپ تشریف رکھیں تو میں کچھ عرض کروں۔ پھر اس طرح گفتگو ہوئی۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا مرد ضعیف ہے یا عورت؟ حضرت باقر رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے فرمایا، عورت ضعیف ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا، وراثت میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یا عورت کا؟ حضرت باقر رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے جواب دیا، مرد کا حصہ زیادہ ہے۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، میں اگر قیاس سے حکم لگاتا تو کہتا عورت کو زیادہ حصہ دیا جائے، کیونکہ ضعیف کو ظاہر قیاس کی بنا پر زیادہ ملنا چاہیے۔ پھر پوچھا، نماز افضل ہے یا روزہ؟ حضرت باقر رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے فرمایا، نماز افضل ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے فرمایا، اس اعتبار سے حائضہ عورت پر روزے کی قضا کی بجائے نماز کی قضا واجب ہونی چاہیے، حالانکہ میں روزہ ہی کی قضا کا فتویٰ دیتا ہوں۔ حضرت باقر رحمۃ اللہ علیہ اس قدر خوش ہوئے کہ اٹھ کر ان کی پیشانی چوم لی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی ایک مدت تک استفادے کی غرض سے ان کی خدمت میں حاضر رہے اور فقہ حدیث کے متعلق بہت سی نادر باتیں حاصل کیں۔ اسی طرح کے کچھ جوابات کتابوں میں منقول ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے حالت طالب علمی میں ایک نصرانی پادری کو لاجواب کر دیا۔ لکھا ہے کہ کسی کافر بادشاہ نے بغداد میں ایک پادری کو بھیجا اور اس نے آ کر ایک تخت بچھایا، اس پر بیٹھا اور بڑے زور و شور سے کہا، جو کوئی ہمارے ان 4 سوالوں کا جواب دے سکے تو ضرور ہم اس کا دین قبول کر لیں گے، اور اگر جواب نہ دے سکے تو ہمارا دین قبول کرنا پڑے گا۔ اتنے میں ہزاروں لوگوں کا ہجوم ہو گیا، شہر کے تمام لوگ اس کو گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ اچانک اس طرف سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی چند طلباء کے ساتھ آ نکلے۔ دیکھا کہ ایک نصرانی پادری بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا ہے، تو آپ اس کے پاس پہنچے اور فرمایا، اے نصرانی، تیرے 4 سوال کیا کیا ہیں، بیان کر۔ اس نے کہا، آپ جواب دیں گے؟ فرمایا، ہاں جواب دوں گا، لیکن حال یہ ہے کہ تو سوال کرنے والا ہے اور میں جواب دینے والا ہوں۔ میرا رتبہ تجھ سے برتر ہے، لہذا تجھ کو مناسب یہ ہے کہ تو میری جگہ پر آ کر کھڑا ہو جا اور میں تیری جگہ بیٹھ جاؤں، پھر سوال کرو تو جواب دوں گا۔ یہ سن کر وہ نصرانی اپنے تخت سے اترا اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی تخت پر بیٹھے اور پوچھا، اب بیان کر، تیرے وہ سوال کیا ہیں؟ اس نے کہا، پہلا سوال یہ ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس وقت اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ تجھ جیسے عالم کو تخت سے نیچے اتار دیا اور مجھ جیسی ناچیز طالب علم کو تخت پر بٹھایا، تجھ کو ذلت اور مجھ کو عزت دیتا ہے۔ یہ جواب سن کر پادری لاجواب ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، تمہارا دوسرا سوال کیا ہے، بیان کرو۔ وہ بولا، اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، کیا کچھ گنتی تجھ کو معلوم ہے؟ کہا، ہاں۔ فرمایا، گنو۔ تو وہ 1 2 3 4 5 سے لے کر 10 تک گنتی کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا، اب 10 سے الٹا گنو۔ وہ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ایسے گنتے گنتے 1 تک آ گیا تو رک گیا۔ آپ نے فرمایا، 1 سے پہلے گنو۔
اس نے کہا ایک سے پہلے کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا افسوس، تجھ کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ اعداد مجازی و مصنوعی ہیں۔ ایک سے پہلے جب کچھ نہیں ہو سکتا تو واحد حقیقی سے پہلے کہاں سے کچھ ہوگا؟ وہ بالکل لاجواب ہو گیا۔ پھر فرمایا تمہارا تیسرا سوال کیا ہے، بیان کرو۔ وہ بولا اب اللہ تعالیٰ کا منہ کس طرف ہے؟ آپ نے فرمایا شمع یعنی موم بتی جو روشن ہوتی ہے، بتاؤ اس کا منہ کدھر ہوتا ہے؟ کہا میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا شمع جو ایک فانی ختم ہونے والی چیز ہے، اس کا منہ چاروں طرف ہوتا ہے، ہر جانب کو اپنے نور سے منور کرتی ہے۔ تو پھر حق تعالیٰ کا منہ جو باقی اور واجب الوجود ہے، ہر شش جہات دنیا اور آخرت اسی سے باقی و روشن ہے، اس کے منہ کو پوچھنا نہایت سفاہت کی دلیل ہے۔ یہ سن کر وہ پادری خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا تیرا چوتھا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا اب اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا تم بتا سکتے ہو کہ روح کہاں ہے، باوجود یہ کہ وہ تمہارے جسم میں موجود ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا روح جو اس کے حکم سے پیدا ہوئی ہے اور ہر ذی روح میں موجود ہے، پھر جب تم اس کو نہیں بتا سکتے تو خالق کی روح کو کیا بتا سکو گے؟ اسی طرح کا ایک اور لطیفہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن بہت سے لوگ جمع ہو کر قرات خلف امام کے مسئلے کے بارے میں امام صاحب سے گفتگو کرنے کے لیے آئے۔ امام صاحب نے کہا اتنے آدمیوں میں تنہا کیسے گفتگو کر سکتا ہوں؟ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات اس مجموعے میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیجئے جو سب کی طرف سے اس خدمت کا کفیل ہو، اور اس کی تقریر پوری مجمع کی تقریر سمجھی جائے گی۔ لوگوں نے منظور کر لیا۔ امام صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ تسلیم کیا تو بحث کا خاتمہ بھی ہو گیا، کیونکہ آپ نے جس طرح ایک شخص کو سب کی طرف سے منتخب کر لیا، اسی طرح امام کی نماز بھی تمام مقتدیوں کی طرف سے قرات کا کفیل ہے۔ اسی طرح کی ایک بات لکھی ہے کہ ایک دفعہ ضحاک خارجی جو خارجیوں کا مشہور سردار تھا اور بنو امیہ کے زمانے میں کوفہ پر قابض ہو گیا تھا، امام صاحب کے پاس آیا اور تلوار دے کر کہا توبہ کرو۔ امام صاحب نے پوچھا کس بات سے؟ ضحاک نے کہا تمہارا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھگڑے میں ثالث کو مان لیا تھا، حالانکہ جب حضرت علی رضی اللہ حق پر تھا تو ثالث ماننے کا کیا مانا؟ امام صاحب نے فرمایا اگر آپ کا مقصود میرا قتل کرنا ہے تو اور بات ہے، ورنہ اگر تحقیق منظور ہے تو پھر آؤ مناظرہ کرتے ہیں۔ ضحاک نے کہا میں بھی مناظرہ ہی چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا اگر بحث آپس میں طے نہ ہو تو کیا علاج ہوگا؟ ضحاک نے کہا ہم دونوں ایک شخص کو ثالث قرار دیں گے۔ چنانچہ ضحاک ہی کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کا انتخاب کیا گیا کہ دونوں فریق کی صحت و غلطی کا تصفیہ کر لیں۔ امام صاحب نے فرمایا یہی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، پھر ان پر کیا الزام ہے؟ ضحاک دم بخود رہ گیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی منقول ہے کہ ایک دن حسن اتفاق سے امام سفیان ثوری، قاضی ابن ابی لیلہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی ایک مجلس میں جمع تھے۔ ایک شخص نے آ کر مسئلہ پوچھا کہ چند آدمی ایک جگہ مجتمع تھے، دفعتاً ایک سانپ نکلا اور ایک شخص پر چڑھنے لگا، اس نے گھبرا کر پھینک دیا، وہ دوسرے شخص پر جا کے گرا، اس نے بھی اضطراب میں ایسا ہی کیا، یوں ہی ایک دوسرے پر پھینکتے رہے یہاں تک کہ آخر شخص کو اس سانپ نے کاٹا اور وہ مر گیا۔ اب دیت کس پر واجب ہوگی؟ یہ فقہ کا ایک دقیق مسئلہ تھا، سب کو تعامل ہوا، کسی نے کہا سب کو دینی ہوگی، بعضوں نے کہا صرف پہلا شخص ذمہ دار ہوگا، سب کے سب مختلف رائے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی چپ تھے اور مسکرا رہے تھے، آخر سب نے ان کی طرف رخ کیا۔ امام صاحب نے فرمایا جب پہلے شخص نے دوسرے شخص پر پھینکا اور وہ محفوظ رہا تو پہلا شخص بری ذمہ ہو چکا، اسی طرح دوسرا بھی اور تیسرا بھی۔
بحث اگر ہے تو صرف آخر شخص کی نسبت ہے۔ اس کی دو حالتیں ہیں، اگر اس کے پھینکنے کے ساتھ ہی سانپ نے اس شخص کو کاٹا تو اس پر دیت لازم آئے گی، اور اگر کچھ دیر کے بعد کاٹا تو یہ شخص بھی بری ذمہ ہے۔ اب اگر سانپ نے اس کو کاٹا تو خود اس کی غفلت ہے کہ اس نے اپنی حفاظت میں جلدی اور تیز دستی کیوں نہ کی۔ اس میں سب نے اتفاق کیا اور امام صاحب کی جودت تباہ اور ان کی ذہانت کی تحسین کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو صحیح اسلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔